جی السلام علیکم، کیسے جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ بجٹ میں تھوڑی سی باتیں کرنی تھیں کہ بجٹ جو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں ظاہر ہے عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بظاہر نظر آتا کہ جیسے کوئی چینج نہیں ہے، لیکن اندر کھاتے بہت زیادہ چینجنگز آ گئی ہیں۔ میں آپ کو اپنی کار لائن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1300 سی سی کے اوپر جو ہے نا وہ کیپ جو گاڑی کے اوپر لگا ہوا تھا نا، وہ کیپ ہٹا دی ہے۔ کیپ ہٹانے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں گاڑی سستی ہوگی، ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ کیپ کا مطلب یہ تھا کہ آگے مثال کے طور پہ 1500 سی سی گاڑی، وہ چاہے سستی سے سستی کوئی بھی ہے اور مہنگی سے مہنگی، جس طرح ویزل ہے یا ایچ آر وی ہے یا جو اور گاڑیاں جو ایگزیکٹو کلاس میں یا ایس یو ویز میں آتی ہیں، ان میں 1500 سی سی میں ڈیوٹی سیم تھی۔ اب انہوں نے کیپ ہٹا دیا، اور کیپ ہٹانے سے یہ ہوا ہے کہ جو کیٹیگرائز کر دی ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ ایکس ایل آئی، جی ایل آئی یا آلٹس گرینڈی ہوتی ہے نا، اسی طرح ان گاڑیوں میں جس طرح ایکسیسریز بڑھتی جائیں گی، اس کی ڈیوٹی بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ پریکٹس جو ہے نا، پہلے بھی آج سے 20-25 سال پہلے جس وقت ریکنڈیشن گاڑیاں آتی تھیں، اس میں کرولا میں کسی میں ایس سی، ڈی ایکس، جی ایل، تو لوگ اس کی پلیٹیں چینج کر کے یا ایکسیسریز اتار کے ڈیوٹیاں لگاتے تھے۔ تو یہ دوبارہ چکر یہ شروع ہو گیا۔ اس میں صرف رشوت کا بازار ہی گرم ہونا ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں ہونا، لوگوں کو بہت زیادہ اس میں جو ان سے نا نقصان ہونا ہے، اور چیزیں بہت مہنگی ہو جانی ہیں۔ پتہ نہیں کیا نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے جو ہے نا، اس میں کسٹم والوں کے پیسے بڑھنے ہیں، گورنمنٹ کو کوئی ریونیو نہیں آنا، گورنمنٹ نے پھر وہی ہاتھ ملتے رہ جانا ہے، لیکن عوام کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اس کو مہنگائی میں اس کو پسنا پڑنا ہے۔ گاڑیاں آگے رینج میں نہیں ہیں، بہت زیادہ مہنگی ہیں، اور پھر اس طرح کرنے سے اور زیادہ مزید مہنگی ہوں گی۔ اب چھوٹی سی مثال ہے کہ ایکوا اگر اس کو بیسک ماڈل کی ڈیوٹی کروائیں اور اپنا ویزل کی جو کروائیں نا، تو اس میں 10 لاکھ روپے کا تقریباً ڈیوٹی کا فرق آ رہا ہے، جو 10 لاکھ روپے گاڑی مہنگی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں نا، یہ گورکھ دھندے جو سے ہیں نا، یہ جو مطلب کتابوں کی مار مارنا یا لکھائی کی یا جمع تفریق کی مار مارنا، عوام جو ہے نا اس کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن مارکیٹ جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں بالکل سیل زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے جیسے پہلے تھا۔ اس میں کراس بورڈ اگر کچھ بڑھانا ہے تو کسی میں تھوڑی بہت ڈیوٹی 1-2% بڑھا کے تو سب کو سیم کرنی چاہیے، تاکہ ٹرانزیکشنز ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوکل گاڑی جو سی ہے نا وہ بالکل ہی آؤٹ آف رینج ہو چکی ہے۔ ابھی تو پوزیشن یہ ہے کہ کسی کے پاس آج سے اگر 2 سال 3 سال پہلے کی گاڑی ہے نا، تو وہ اس کو نئے ماڈل میں آنے کے لیے کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپے ڈالنا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بالکل سیل زیرو ہو گئی ہے۔ بالکل لوگ ٹریڈنگ کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو ہے بس اسی کو چلائی جائے، اب کیا کرنی ہے۔ پہلے یہ فرق ہوتا تھا سال میں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا میکسیمم فرق ہوتا تھا، گاڑی بدلی جاتی تھی۔ اب یہ پوزیشن نہیں ہے، اور رہی صحیح کسر بینکوں نے بھی ساتھ پوری کر دی۔ بینکس جو ہیں ان کا مارک اپ جو ہے وہ کائبر ریٹ جو ہے وہ 26-27% پہ جا کے پڑتا ہے، اور بینک 30 لاکھ سے زیادہ فائنانس نہیں کرتا۔ اس سے بھی مارکیٹ کا نہ صرف مارکیٹ کا بلکہ بینکوں کا بھی جو ہے نا بزنس بہت زیادہ خراب ہو گیا ہوا ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اکانومی چلانے کے لیے پہیہ چلانا پڑتا ہے اکانومی کا، پتہ نہیں کس قسم کے ہیں کہ آپ بجائے پہیے کو چلانے کے آپ اس میں اتنی زیادہ ہرڈلز ڈال کے تو بزنس ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو آگے ہی بہت زیادہ ہماری انڈسٹری بھی پاکستان کی اور کار لائن کی خصوصاً انڈسٹری بالکل کولیپس ہے اور تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اوپر سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ گاڑیاں جو سی ہیں وہ بھی بالکل اس کو لوگوں کو، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، انڈیا میں کتنی سستی گاڑی ہیں، وہ بھی تو ظاہر ہے کر ہی رہے ہیں نا، بے شک جتنا بڑا مرضی ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنی انڈسٹری کو تو سنبھالا ہوا ہے، آپ اپنی انڈسٹری کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ چلیں اس کو دیکھیں جی، اس کو شیئر کریں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔